بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مرزا شفیق حسین شفق کا محبتوں بھرا سلام قبول کیجیے۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہیں جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، خالق بھی ہے، خلیق بھی ہے، حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے، عالم بھی ہے، علیم بھی ہے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک پر۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عروج الحسن میثم صاحب قبلہ، اور ہمارا موضوع گفتگو ہے ملکۃ العرب ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تاریخ اسلام کی عظیم ترین خاتون ہیں۔ عظیم ترین خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ مظلوم ترین خاتون بھی ہیں۔ اسلام پر ان کے بے پناہ احسانات ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیوں مسلمانوں نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ان کی شخصیت اور ان کے کارناموں کو تحت پردوں میں چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ عالم اسلام پر جو ان کے احسانات ہیں، جس کا سلسلہ لامحدود ہے اور انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، روز اول سے جب سے وہ بانی اسلام کی زندگی میں آئیں اور زندگی کی آخری سانس تک اسلام اور اہل اسلام سے محبت کا نہ صرف دم بھرتی رہیں بلکہ اپنا مال و اسباب سب کچھ اسلام اور بانی اسلام پر قربان کر دیا۔ آئیے جانتے ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عروج الحسن صاحب قبلہ سے۔ قبلہ، ہم آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتے ہیں، آپ کا استقبال ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اور ہم جاننا چاہتے ہیں، ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا جو خاندانی پس منظر ہے، یعنی جس طرح سے رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ایک اہم ترین خانوادے کی فرد ہیں، اسی طرح جناب خدیجہ کا جو خانوادہ ہے اور جو ان کا خاندانی پس منظر ہے، اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین، اما بعد۔ ام المؤمنین ملکۃ العرب حضرت خدیجہ بنت خویلد علیہ السلام، آپ کی شخصیت تاریخ اسلام سے پہلے بھی بہت ممتاز اور محترم عرب کے سماج میں تھی، اور تاریخ اسلام میں تو آپ کو شرف حاصل ہے اسلام کی خاتون اول ہونے کا۔ آپ خدیجہ بنت خویلد ہیں، اور خدیجہ بنت خویلد بنت عبد العزیٰ یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے، اور آپ کا اپنے والد یعنی حضرت خویلد وہ چوتھی پشت پر جا کے، یعنی اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا سلسلہ نسب جا کے قصی ابن کلاب کے اوپر جا کے چوتھی پشت، یعنی چوتھے دادا، یعنی خویلد کے چوتھی پشت پر اوپر دادا، اور حضرت کے وہ جا کے قصی ابن کلاب پر جمع ہوتا ہے، ایک ہو جاتا ہے، ایک ہی دادا ہے قصی پر جا کے، قصی ابن کلاب۔ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نسبی اعتبار سے بس چار پشت کا، ہاں، آپ کے والد خویلد اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا چوتھی پشت پر جو دادا ہے وہی آپ کے والد خویلد کے چوتھی پشت پر اوپر دادا ہے، یعنی وہی قصی ابن کلاب جو میں نے عرض کیا۔ اور حضرت خدیجہ کی والدہ گرامی کا شجرہ نسب جو ہے وہ حضرت سے 8ویں پشت پر جا کے اوپر جا کے مل جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ جو ہیں وہ قریشیہ ہیں، سیدہ قریشیہ ہیں آپ۔ ایام جاہلیت جو کہلاتا ہے، یعنی اعلان رسالت رسول اللہ سے پہلے عرب سماج میں آپ کا خاندان جو تھا وہ کرام الناس، باعزت ترین خاندانوں میں سے ایک خاندان تھا۔ خود آپ کی جو ذاتی خصوصیات ہیں ایام جاہلیت میں، یعنی حضرت کے
حبالہ عقد میں آنے سے پہلے آپ عرب کے سماج میں اتنی محترم تھیں کہ آپ کا عرب کے درمیان ایک لقب تھا طاہرہ، یعنی تمام نساء قریش، زنان عرب کے درمیان جو ان میں خاتون ہونے کی حیثیت سے اور ایام جاہلیت اور شرک کا جو دور تھا اس حیثیت سے آپ ان تمام آلائشوں، پلیدگیوں، اخلاقی خرابیوں، ادناس سے، نجاستوں سے، یعنی حتیٰ کہ کفر و شرک کی نجاستوں سے بھی آپ پاک تھیں ایام جاہلیت میں تمام عرب خواتین اور نساء قریش کے درمیان، لہٰذا آپ کا یہ مشہور لقب طاہرہ تھا۔ اسلام کا یہ لقب دیا ہوا نہیں ہے بلکہ ایام جاہلیت میں آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ خود آپ کے آباء و اجداد جو تھے وہ مسیحی تھے اور علماء کتاب تھے۔ خود آپ کے چچیرے بھائی حضرت ورقہ ابن نوفل، ان کے پورے واقعات موجود ہیں جس کا ابھی ذکر آئے گا تو بیان کروں گا، وہ خود عالم کتاب تھے اور وہ انجیل و تورات کو لکھتے تھے اور اس کے عالم تھے باقاعدہ۔ حضرت خدیجہ کبریٰ جو تھیں وہ تمام جو نفسانی خصوصیات تھیں، جو اخلاقی ان کے امتیازات تھے اور صفات تھے، وہ ستودہ صفات، وہ مزین تھیں اخلاقی صفات سے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک امتیاز یہ بھی حاصل تھا کہ آپ اس وقت کے بڑے تاجروں میں سے تھیں، یعنی آپ کا مال لے کر کتنے تاجر مکے سے شام وغیرہ جاتے تھے اور وہ ان کے مال کو بیچ کر اس کا منافع کما کے اور حضرت خدیجہ کو واپس کرتے تھے اور ان کو بھی حصہ ملتا تھا۔ اور اسی اثنا میں یہ ہوا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی آپ کے مال کو لے کے تجارت کا قافلہ لے کے جاتے تھے شام، اور اسی میں حضرت کو بھی لے گئے ہیں، حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کو، کیونکہ وہ آپ ہی کی آغوش میں حضرت عبد المطلب کے بعد پروان چڑھے رسول اللہ۔ لہٰذا یہ ہوا کہ ایک بار حضرت خدیجہ نے وہ ان کا غلام جو میسرہ نام کا تھا وہ سفر میں ساتھ ساتھ تھا، بلکہ انہوں نے ایک بار ایسا کیا کہ جب ان کا ذکر سنا اور ان کے صفات ستودہ، یعنی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، ابھی خواص سے اہل بیت یعنی خاندان رسالت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ مستقبل میں کیا جاہو حشم و منزلت ہے، کون سی بڑی خبر حضرت سے جڑی ہے، مگر کچھ آثار سن کر انہوں نے اپنے غلام کو ساتھ میں لگایا اور اس سفر تجارت میں اس نے بہت کچھ ایسی چیزیں، عجیب چیزیں اور ان کے اخلاق رسول اللہ کے، ان کے صفات اور ان کی بہت سی ایسی عادات دیکھیں کہ اس نے آ کے بیان کیا، اور اس کے بعد خود انہوں نے ایک بار یہ آفر کیا رسول اللہ کو کہ آپ خود بھی میرا مال لے کر جائیں، اور حضرت جو ہے ان کا مال لے کے گئے اور اس میں منافع بہت زیادہ ہوا اور جلدی مال وہ فروخت ہو گیا اور اچھے منافع کے ساتھ واپس آئے یہ سب۔ تو وہ اتنا متاثر ہو گئی تھیں کہ انہوں نے خواستگاری کر دی کہ آپ کی سیرت کو مس کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ مطلقہ تھیں اور 2 بار طلاق ہو چکا، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ باکرہ تھیں، آپ کنواری تھیں۔ سارے قریش کے لوگ، سارے عرب کے لوگ، بڑے بڑے سرداران قریش، بڑے بڑے مالدار لوگ جو تھے اور وہ صنادید عرب وہ رشتہ دیتے رہے، مگر آپ نے قبول نہ کیا۔ اس کے بعد پھر اس طرح سے حضرت سے آپ رشتہ ازدواج میں منسلک۔ ابھی آپ نے فرمایا جیسا کہ ان کی عظمتوں کو کم کرنے کے لیے کہا گیا کہ طلاق شدہ تھیں اور بیوہ تھیں، اسی طرح سے جو ان کی عمر کے حوالے سے باتیں کہی جاتی ہیں کہ 15 سال وہ بڑی تھیں۔ اس سلسلے میں ملکۃ العرب کتاب میں مولانا کرار صاحب قبلہ نے تحریر کیا ہے کہ وہ 26 برس کی تھیں، 1 سال کا فرق انہوں نے تسلیم کیا، اور اس میں حوالے دیے ہیں شیخ عباس قمی کے اور ہمارے دیگر بزرگ علماء کے۔ تو اس سلسلے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ بالکل، میں نے اسی لیے اشارتاً یہ بات کہی کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش پروگرام میں اتنی نہیں ہوتی کہ اس کی تہوں میں جاؤں ہر پہلو کی طرف، لیکن کیونکہ آپ نے چھیڑ ہی دیا ہے تو عرض کر دوں کہ ملکۃ العرب رئیس الوازین مولانا کرار حسین صاحب نے بھی لکھی ہے، اور دیگر بعض محققین جو ہیں وہ اس رائے کے قائل ہیں کہ آپ کی عمر شریف جو ہے وہ ازدواج کے وقت حضرت کے آس پاس تھی، یعنی 25 یا 26 سال کے بھی ہے، اور اس کے دلائل اور اس سلسلے میں اہل سنت کی کتب سے ہمارے محققین نے، جن کا تاریخ اور عقائد میں ایک خاص ذوق ہے،
انہوں نے بہتوں نے تو یوں ہی تسلیم کر لیا ہے کہ بھائی اس میں کیا جاتا ہے، لیکن جو تہ میں جا کر اور مخالفین اور حاسدین اور اہل بیت کے مخالفین ان کے حاسدین کی سازشوں اور ان کی باریک منافقانہ چالوں سے باقاعدہ آشنا ہیں، ان لوگوں نے، یہ بہت کانشس ہیں وہ لوگ اس تحقیق اس میدان میں، لہٰذا انہوں نے بہت سی باتیں ایسی ثابت کی ہیں کہ جو حضرت خدیجہ سے منسوب کی گئی ہیں، مثلاً کہ ایک یہ کہ وہ مطلقہ تھیں، طلاق شدہ تھیں، اس کو ثابت کیا ہے کہ آپ باکرہ تھیں، کنواری تھیں، آپ کی کسی سے شادی نہیں، بلکہ آپ کوئی کفو ہی نہیں مل رہا تھا آپ کو. آپ یوں اندازہ لگائیں کہ سید الانبیاء جس کا کفو بنے، سبحان اللہ، اب اس کے لیے کون ہوگا کفو؟ بے شک. تو وہ مشیت پروردگار ہے، وہ منصوبہ پروردگار ہے، وہ محسن اسلام ہے، وہ اولاد رسول اللہ کی ماں، وہ ام الائمہ بننے والی ہے، ام صدیقہ طاہرہ بننے والی ہے، اور سردار انبیاء کی زوجہ وحیدہ فریدہ بننے والی ہے. وہ بڑے بڑے شرف ہے، محسن اسلام ہے، لہٰذا وہ منصوبہ شریعت ہے. اب ایک بات اور عرض کر دوں کہ سن کے متعلق وہ 40 سال، اس پر اختلاف کیا ہے محققین نے اور ثابت کیا ہے. مطلقہ نہیں تھیں، باکرہ تھیں، کنواری تھیں، یہ بھی ثابت کیا ہے. بلکہ ایک جملہ اور کہہ دوں کہ اسلام کی یہ خاتون اول کہ جن کے ساتھ رسول اللہ نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا، یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے حضرت ملکۃ العرب ام المومنین کی. اور یہیں سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ مشیت کو یہ برداشت نہیں تھا کہ خدیجہ الکبریٰ کی کوئی خاتون بھی سوتن بنے. سبحان اللہ. یعنی یوں کہوں کہ بیت رسالت کی یہ اکلوتی اہلیہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بیت رسالت کی اہلیہ ہے، بیت نبوت کی یہ اکلوتی اہلیہ ہے. سبحان اللہ. کہ جس نے بے نیاز کے نمائندے کو مال سے بھی بے نیاز کیا، آل سے بھی بے نیاز کیا. سبحان اللہ. سبحان. اور یہی وہ زوجہ ہے کہ جس کو رسول اللہ اس کے گھر سے جا کر بیاہ کر لے کر آئے، اور کسی زوجہ کو بیاہ کر نہیں لائے. یہ امتیازات ہیں ان کے. ایک جملہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ خاتون اول جو اسلام کی یہ ہیں بی بی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ، اس کے بعد ازواج جو آئیں وہ مدینے میں آئیں حوالہ عقد میں ہیں. اچھا، سازش کے تحت جتنی خصوصیات اور جتنے صفات اور جتنے مکرمتیں، کرامتیں، بزرگیاں، فضیلتیں حضرت خدیجہ کی تھیں، وہ سب کسی اور کے کھاتے میں ڈال دی گئیں، جبکہ معاملہ اس کا برعکس ہے. وہی مطلقہ تھیں، وہی انہی کے والدین مشرک اور مشرکہ تھے، وہی بد شکل تھیں، مختلف باتیں یہ سب لکھی ہیں ہمارے محققین نے. تو حضرت خدیجہ کا جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ ان سے پہلے کوئی اسلام لایا ہی نہیں ہے عالم اسلام میں. بہت خوبصورت بات قبلہ نے کہی کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ایک سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیاہ کر لے کر آئے. یعنی شادی کی جو رسمیں ہوتی ہیں اگر صحیح معنی میں کسی زوجہ کے ساتھ ادا کی گئی ہیں تو وہ جناب خدیجہ ہیں. اور جناب خدیجہ ہی وہ خاتون ہیں دیگر ازواج کے مقابلے میں کہ جتنی بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں وہ ساری وہ ازواج ہیں کہ جنہیں پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد بیت المال سے وظیفہ ملتا رہا، بیت المال سے اسکالرشپ ملتی رہی. لیکن جناب خدیجہ اور دیگر ازواج میں فرق یہ ہے کہ باقی ازواج کو بیت المال سے مال ملتا رہا، وظیفہ ملتا رہا، اسکالرشپ ملتی رہی. یعنی وہ بیت المال سے جو مال ملا اس پر ان کی پرورش ہوئی اور وہ پروان چڑھتی رہیں. تو فرق یہ ہے جناب خدیجہ اور دیگر ازواج میں کہ باقی جو ازواج ہیں ان کو اسلام نے پالا، بیت المال سے مال ملتا رہا، اور اسلام وہ ہے جسے جناب خدیجہ نے پالا. جناب خدیجہ نے اپنی ساری دولت اسلام پر لٹا دی. قبلہ آپ نے جیسا کہ بھی فرمایا ورقہ ابن نوفل کا تذکرہ کیا، اس حوالے سے ملا معین کاشفی نے مدارج النبوت میں تحریر کیا ہے کہ بچپنے میں جناب خدیجہ جب 10 برس کی تھی انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے آنگن میں سورج اتر رہا ہے. اس کو آ کے ورقہ ابن نوفل سے بیان کیا. وہ تعبیر خواب کا بھی علم رکھتے تھے. انہوں نے انہیں بتایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب آپ کی شادی کسی اللہ کے نبی یا ولی سے ہوگی. اور جس کا ذکر آپ نے کیا کہ جناب خدیجہ نے از خود خواستگاری کی، تو وہ سلسلے شاید اسی سے ملتے ہوئے ہیں. اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی
وہ جناب خدیجہ کا جو آپ نے خواب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے فرمایا، اور ان کے بھائی جو چچیرے تھے حضرت ورقہ ابن نوفل. تو ایک اور روایت ملتی ہے، گو کہ ہم لوگ ہمارا جو شیعی ٹیسٹ ہے یعنی اہل بیت کے در اور ان کے گھر سے اور ان کی زبان سے جو ہم نے سیرت رسول اللہ لی ہے، گھر والوں سے یعنی مولا کائنات سے جو شریک نور بھی ہیں، خالی عالم اجساد میں شریک نبی نہیں ہے بلکہ عالم انوار میں ہیں. تو اہل البیت ادرا بما فی البیت، یعنی گھر کے حالات گھر والے ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ اکیلی رازدار رسالت ہیں، رازدار وحی ہیں، رازدار منصوبہ مشیت ہیں. کسی اور سے شیئر نہیں کیا رسول اللہ نے، فقط اپنی بیوی سے شیئر کیا ہے. لہٰذا یہ اتنی بڑی عارفہ پروردگار ہیں اور رسول اللہ کی سب سے بڑی ناصر ہیں، سب سے بڑی مددگار ہیں، ہر موقع پہ آپ کو سہارا دینے والی ہیں، ہر وحشت، ہر الجھن، ہر خوف میں آپ کو اطمینان دلانے والی ہیں، مال کو آپ پر فدا کرنے والی ہیں. سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں خواتین میں حضرت خدیجہ بنت خویلد. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ قبلہ نے دو بہت خوبصورت باتیں کہیں. پہلی بات تو یہ کہ جناب خدیجہ نے خواستگاری ظاہر کی، جس سے پیغمبر اسلام پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ دولت کی وجہ سے ان کی پیغمبر اسلام نے ان سے شادی کی، یہ بات مسترد ہو جاتی ہے کہ رشتہ اگر جناب رسالت مآب کی طرف سے جاتا تو یہ کہنے کا حق تھا مخالفین کو کہ دولت کی وجہ سے شادی کی. رشتہ پیغمبر اسلام کی طرف سے نہیں گیا، جیسا کہ قبلہ نے بتایا، رشتہ جناب خدیجہ کی طرف سے گیا. دوسری بات، جناب خدیجہ وہ خاتون ہیں جو صرف پیغمبر اسلام کی شریک حیات نہیں ہیں بلکہ شریک مقصد بھی ہیں. اور اب ہم آئیے جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی جو شریک مقصد ہیں ان کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قبلہ سے پوچھتے ہیں کہ قبلہ، قرآن میں کیا کچھ اس طرح کا ذکر ہے جناب خدیجہ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہو، یا احادیث میں جناب خدیجہ کے تعلق سے جو پیغمبر اسلام نے فرمایا ہو؟ جی بے شک، بسم اللہ. ایک ذرا سا ذکر وہاں پہ کر دوں کہ آپ کے خاندان کی اور خود آپ کی عظمت، خود بنی ہاشم کی نظر میں حضرت خدیجہ اور ان کے خاندان اور آبا اور اجداد کا اسٹیٹس کیا تھا، یہ ظاہر ہوتا ہے جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضرت کا عقد حضرت خدیجہ کے گھر پہ، حضرت ورقہ ابن نوفل کے گھر پہ جا کر عقد پڑھا ہے. تو اس خطبہ نکاح کے کنٹینٹس جو ہیں، اس کے جو اس میں الفاظ ہیں، جو جملے ہیں، وہاں سے اندازہ لگتا ہے کہ خود بنی ہاشم جو تھے وہ ان کے خاندان کو ہلکے میں نہیں لے رہے تھے، بلکہ اتنا وزن لے رہے تھے کہ بنی ہاشم کو اپنی فضیلتیں گنانا پڑی. سبحان اللہ، واہ. دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی کف اسے کہتے ہیں، ہر جہت سے کف، پیرالل، برابر. اور حضرت ابو طالب کا خطبہ وہ ظاہر کے وقت نہیں ہے اس کا جو کہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ الذی جعلنا من زرع اسماعیل و ذریت ابراہیم. تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں اسماعیل کی زرع یعنی ان کی شاخ سے اور ذریت ابراہیم میں قرار دیا ہے. اور یہ ہمارا جو بھتیجا ہے ابن اخ جو ہے، اس کے لیے بڑی خبر عظیم ہے، اور یہ ان کے صفات بیان کی ہیں. یعنی اس سے لگ رہا ہے کہ اچھا خاصا وزن حضرت خدیجہ اور ان کے خاندان کا حضرت ابو طالب اور بنی ہاشم لے رہے ہیں. تو یہ تو اسلام سے پہلے کا. اب آپ کا اپنا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جب حضرت لائے، یعنی اعلان رسالت آپ نے کیا ہے، اس وقت بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. یعنی وہ تاریخ میں موجود ہے، آسان نہیں ہے. یعنی اتنی اذیتیں دی گئی ہیں کہ پیغمبر نے خود کہا کہ ما اوذی نبی قط کما اوذیت، یعنی کسی بھی نبی کو ہرگز وہ اذیتیں تبلیغ رسالت میں نہیں دی گئی ہیں جتنی مجھے اذیت دی گئی ہیں. اور اس میں یکا و تنہا اکیلی مددگار کون تھیں؟ خواتین میں اکیلی حضرت خدیجہ، مردوں میں حضرت ابو طالب یا ان کا بیٹا مکہ، اور پھر وہ مدینے میں اکیلے علی. تو یہ ان کے، اسی وجہ سے خداوند عالم نے یہ منصوبہ مشیت ہے. میں پیغمبر کی حدیث سے پہلے قرآن کی آیت پیش کروں کہ دیکھیے اس پر اتفاق ہے تفاسیر اہل بیت کا کہ سورہ زحا میں جو اللہ نے اپنے حبیب کو ان کے احسانات یاد دلائے ہیں، اس میں یہ ذکر کیا ہے
وہ سورہ ضحیٰ والضحیٰ قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی، واللیل اذا سجا قسم ہے رات کی گھٹا ٹوپ تاریکی کی جب وہ ہمگیر ہو جائے اور کائنات کو ڈھانپ لے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے حبیب، نہ آپ کا رب آپ سے خفا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آپ کا انجام کار، رسالت کے مشن کا انجام، آپ کے آغاز اور بگننگ ابتدا سے کہیں بہتر ہوگا، ولسوف یعطیک ربک فترضی، اور کچھ ٹھہر کر آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوشنود ہو جائیں گے۔ یہ سب گناتے گناتے یعنی اللہ یہ دلداری کر رہا ہے، راضی کر رہا ہے، رضا جوئی کے لہجے میں بولتے بولتے کہ ہم عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، نہ ہم نے چھوڑا ہے، نہ ہم آپ سے ناراض ہیں۔ ماضی کے احسانات جو گنانا شروع کرتا ہے تو سر اول 2 احسانات گناتا ہے کہ کیسے ہم آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، کیسے ہم آپ سے ناراض ہیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ آپ کے رب نے آپ کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی۔ یہ کون ہے؟ یہ آغوش ابو طالب ہے کہ ابو طالب اپنے دامن میں یتیم عبداللہ کو پناہ دیں، اور اللہ کہے کہ آپ کے رب نے کیا آپ کو پناہ، اور پھر مقام احسان میں کہہ رہا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو پناہ نہیں دی یتیم پا کر۔ در یتیم یعنی 2 معنی ہیں۔ یتیم یہ کہ باپ مر چکے ہیں تب آپ پیدا ہوئے، اور یتیم اسے کہتے ہیں، اس موتی کو کہتے ہیں کہ جو ان پیرالل ہو، جس کا کوئی مقابل، انمول موتی جس کا دوسرا کوئی نہ ہو، اسے کہتے ہیں۔ تو یہ در یتیم رسالت بھی ہے اور یتیم عبداللہ بھی ہے، اور ابو طالب نے پناہ، پھر فوراً اللہ کہہ رہا ہے وجدک ضالا فہدی، یعنی یہ کہ اور کیا آپ کو آپ کی قوم عرب اور مشرکین قریش کے درمیان مجہول القدر، یعنی یہ کہ آپ کی قدر ناشناختہ شدہ تھی، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، تو کیا ان کو آپ کی طرف ہدایت دے کر آپ کی قدر و منزلت کو آشکار نہیں کیا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور کیا آپ کے رب نے آپ کو مائزر پا کر، ضرورت مند پا کر، محتاج پا کر کیا آپ کو غنی نہیں کیا؟ یہ کون ہے؟ یہ مال خدیجہ ہے، جو میں نے ابھی پہلے عرض کیا کہ مال سے بھی بے نیاز کیا رسول اللہ کو خدیجہ نے، آل سے بھی بے نیاز کیا۔ خدیجہ بے نیاز کر رہی ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ کے رب نے آپ کو غنی نہیں کیا؟ تو یہ ایک محسن اسلام ہے، ایک محسن اسلام ہے۔ قرآن مجید میں آشکار ذکر ہے۔ پھر اس کے علاوہ قرآن کی آیت سے ایک استدلال کر کے ادھر تک لے جاؤں، حضرت آسیہ بنت مزاحم، ظاہری طور پہ زوجہ فرعون، ان کے سلسلے میں جو حضرت مریم اور حضرت آسیہ کا ذکر ہے سورہ تحریم، نوح اور لوط کی 2 بیویاں کافرہ خائنہ، اپنے شوہر کے مشنوں کے خلاف، اس کے بعد رسول اللہ کی 2 ازواج کا ذکر نوح اور لوط کی بیویوں کے بعد، اور پھر حضرت مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ بنت مزاحم کا ذکر۔ اور حضرت آسیہ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کو جنت میں گھر اللہ نے بعین وہی لہجہ اس آیت کی تفسیر میں بھی مل جائے گا، اور حضرت کی حدیث ہے ائمہ اہل بیت سے ہر کتاب میں، حتیٰ کہ اہل سنت کی کتاب میں بھی موجود ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل رسول اللہ پر نازل ہوئے اور آپ نے کہا کہ انہا خدیجۃ اتتک، یہ خدیجہ بنت خویلد آپ کے پاس آ رہی ہے، اور یہ اپنے ساتھ کچھ شراب و طعام، شراب سے مراد مشروب پینے والا کوئی ڈرنک اچھا اور سالن وغیرہ کھانا لے کر آ رہی ہیں۔ یا رسول اللہ، جب یہ آپ کے پاس آ جائیں، یہ جبرائیل کہہ رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے آئیں، تو خدیجہ کو ان کے رب کی طرف سے سلام کہہ دیجئے گا۔ سبحان اللہ، کیا عظمت، اور میری طرف سے بھی سلام، یعنی اکیلی خاتون ہے کہ جس کے لیے جبرائیل سلام اللہ کی طرف سے لے کے نازل ہوئے ہیں۔ وہ تو اسٹیٹس اہل بیت کا ہے کہ بھئی سلموا تسلیما وغیرہ وغیرہ ہیں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، لیکن حضرت خدیجہ کے لیے جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے خدیجہ کو سلام کہیے اور میری طرف سے کہیے، اور حضرت خدیجہ کو یہ بشارت دے دیجئے وَبَشِّرْهَا بِأَنَّ رَبَّهَا خَلَقَ لَهَا بَيْتًا مِنْ قَصْبٍ لا صخب فیہ ولا نصب فیہ،
یہ بہت اہم ہے. یعنی کیا؟ ان کو یہ بشارت دے دیجئے اللہ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے، کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک ایسا گھر بنایا ہے جو لؤلؤ مجوف، یعنی ایسے موتیوں کا ہے کہ جس میں بیچ میں خول ہو، چھید ہو، اس طرح کے موتی، قیمتی موتی ہوتے ہیں. ان کا ایک محل جنت میں، ایک گھر ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے کہ جس میں نہ صخب ہوگا، یعنی نہ اس میں کوئی نوائز ہوگا، نہ شور شرابہ ہوگا، ولا نصب، اور اس میں نہ کوئی تعب ہوگی، نہ کوئی اس میں تھکاوٹ ہوگی، نہ اس میں کوئی مشقت ہوگی. اس کی وجہ سن لیں کہ یہ کیوں فرمایا. وہ اس لیے فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ کیونکہ آپ نے، یعنی قصب کہتے ہیں موتی ہے، لؤلؤ مجوف، اس کا گھر اس لیے آپ کو دیا کہ آپ نے اسلام کو اس طرح سے پالا، یعنی آپ کا گھر اسلام کا گھر بن گیا. سبحان اللہ. آپ کا گھر، اور آپ نے اسلام کو جو ہے وہ آبدار موتی بنایا ہے اپنے احسان اور اپنے سپورٹ سے. اور دوسرا اور اہم ہے، آپ کی سیرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اللہ نے وعدہ جو کیا ہے انہی صفات کے ساتھ کہ لا صخب فی، یعنی ایسا بیت موتیوں کا کہ جس میں کوئی شور شرابہ نہ ہوگا. حدیث میں ہے اس لیے کہ کبھی بھی حضرت خدیجہ نے حضرت کے سامنے آواز کو اپنی بلند نہیں کیا، اس لیے ایسا گھر ہوگا کہ جس میں شور نہ ہو. دیکھ رہے ہیں کہ سیرت، کیونکہ اور دیکھیے دیگر ازواج کی سیرت آپ کے سامنے ہے، انہیں ٹوکا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہوں، ہے نا. اور اللہ بہت سے صحابہ کو بھی تلقین کر رہا ہے اور ان کو سرزنش کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہیں یہ سب. تو یہ لا صخب فی، یعنی اس میں شور نہ ہوگا، کیونکہ آپ نے کبھی حضرت کے سامنے بلند آواز سے بات، یعنی ان کی آواز پہ اپنی آواز بلند نہیں کی. ولا تعب فی، اور وہاں ولا نصب فی، اس گھر میں نصب یعنی مشقت نہیں ہوگی، تعب نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی، ٹینشن نہیں ہوگا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت کو کبھی آپ نے اذیت نہیں دی، کبھی پریشانی میں نہیں ڈالا، کبھی آپ کو امتحان میں نہیں ڈالا، بلکہ ہمیشہ ہر پریشانی میں آپ کو سپورٹ کیا، آپ کو اطمینان دلایا، آپ کی نصرت کی، آپ کی مدد کی، آپ کے برابر کھڑی رہیں. اس لیے اللہ نے آپ کو یہ بشارت دی ہے، اور شاید کسی خاتون کے لیے اس طرح سے گھر کی بشارت نہیں ہے. اور ایک حدیث اور اگر آپ اجازت دیں تو میں بیان کر دوں. حدیثیں تو بہت سی ہیں اور طرفین میں ہیں، میں طرفین کے حوالوں سے اس کو، بخاری میں بھی وہ حدیث موجود ہے. اور یہ حدیث خاص طور سے دو طرح کے لہجوں میں آئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ حسبک من النساء اربع، حضرت نے فرمایا، قال رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ خواتین جہان میں، اولین و آخرین میں، جتنی بھی بنی آدم میں خواتین ہیں، عورتیں، خواتین، اس میں 4 خواتین کافی ہیں تمہارے لیے، یعنی شرف کے اعتبار سے کافی ہیں. وہ اوپر ہیں. کون ہیں؟ سب سے پہلی کون ہے؟ آسیہ بنت مزاحم، دوسری مریم بنت عمران، تیسری خدیجہ بنت خویلد، اور چوتھی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور ہے حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کمل من الرجال کثیر، مردوں میں تو بہت سے مرد کامل گزرے ہیں، یعنی یہ کہ اس منزل پہ ہیں کہ جن کو کامل کہا جائے، ہیں مکمل گزرے ہیں اپنے ہر اعتبار، ہر جہت، اپنے عقیدے اور ایمان و کردار کے اعتبار سے. کمل من الرجال کثیر، بہت سے کامل مرد گزرے ہیں، مگر خواتین میں فقط 4 خواتین ہیں جو کامل گزری ہیں ہر اعتبار سے. وہی 4، آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد. اللہ اکبر. آسیہ بنت مزاحم کا مرتبہ، مریم بنت عمران صدیقہ، طاہرہ، مطہرہ، بتول عذرا، ان کے پہلو میں حضرت خدیجہ ملکۃ الارض محسنہ اسلام ہے. اور بہت بڑا فخر ہے بی بی خدیجہ کے لیے کہ وہ ان 4 خواتین میں ایک ہیں کہ جس میں ان کی خود بیٹی فاطمہ بنت محمد سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین ہے. تو فاطمہ بھی سیدہ ہیں، مریم بھی سیدہ ہیں، آسیہ بھی سیدہ ہیں، خدیجہ بھی سیدہ ہیں. بس فرق فاطمہ سے اور ان کی ماں کا یہ ہے کہ، اور مریم کا، کہ وہ اپنے زمانے کی سیدہ نساء عالمین ہیں، مگر فاطمہ ہر زمانے کی خواتین کی سردار ہیں. یعنی اگر فاطمہ نہ ہوں تو خدیجہ سے اونچی کائنات میں کوئی خاتون نہیں ہے الا آسیہ اور مریم. ناظرین، آپ نے دیکھا ابھی قبلہ نے بیان فرمایا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے سلام بھیجا.
وہ خاتون ہیں کہ جن کے لیے جنت میں گھر کی بشارت دی، اور وہ خاتون ہیں کہ 4 برگزیدہ خواتین میں 2 پوری کائنات سے منتخب کی گئیں اور 2 خود جناب ختیجہ اور ان کی بیٹی ہیں۔ تو وہ عظیم ترین خاتون، عظمتوں کی شہزادی، رفتوں کی شہزادی، بلندیوں کی شہزادی، ان کی عظمتیں اور بلندیاں بیان سے باہر ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس مختصر سے پروگرام میں ممکن نہیں ہے کہ وہ تمام خصوصیات اور تمام فضائل و مناقب بیان کیے جا سکیں۔ اب ہم قبلہ سے درخواست کریں گے آخر کلام میں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جو وفات کا وقت ہے اور جو وفات کے حالات ہیں، کس طرح سے اور کن حالات میں ان کی وفات ہوئی، قبلہ یہ بیان فرمائیں۔ بالکل تفصیل کا جیسا کہ آپ نے فرمایا وقت نہیں ہے، مگر میں ایک ذرا سا ایک واقعہ، ایک حدیث کا حوالہ دے کے یہاں پر آنا چاہوں گا کہ حضرت اتنی محبت کرتے تھے، اتنے احسان مند رہتے تھے اپنی اس دلہن، اپنی اس زوجہ، اپنی اس بیوی، اپنے بچوں کی ماں کے، کہ کھلتا تھا لوگوں کو۔ خود ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر سے روایت بخاری میں بھی ہے، مختلف لہجوں میں ہے، کبھی کہتی ہیں کہ مجھے تمام خواتین میں کبھی بھی کسی سے اتنی غیرت، جسے عربی میں کہتے ہیں، غیرت سے مراد یہ کہ جلن نہیں ہوئی جتنی خدیجہ سے ہوئی۔ یا وہ یہ بھی کہتی ہیں نساء نبی، یعنی نبی کے ازواج میں مجھے کسی سے اتنی زیادہ جلن نہیں ہوئی، یعنی یہ کہ وہی جلن، حسد ہے جتنا جناب خدیجہ سے، جیلسی ہے جتنی حضرت اس کا سبب بیان کرتی ہیں کہ حضرت اٹھتے بیٹھتے حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے، اتنی تعریفیں کرتے تھے، اتنا یاد کرتے تھے، اتنی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ تو میں نے ایک بار کہہ دیا ان سے، اور جبکہ آپ کو اس سے بہتر اللہ نے عطا کر دی ہیں، ان کے بعد آپ ان کو ہر وقت انہیں کو یاد کیا کرتے تھے، ان کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں۔ تو وہ کہتی ہیں حضرت کے چہرے پہ ایسے آثار غضب نمودار ہوئے کہ ایسا میں نے غضب اور غصہ حضرت یعنی صاحب خلق عظیم کے چہرے پر چہرہ سرخ اور غضب کے آثار، میں ڈر گئی۔ اس کے بعد انہوں نے میرا حال دیکھ کر پھر تھوڑا نرمی کے ساتھ مجھ سے کہا کہ خدیجہ کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب سب کفر کر رہے تھے، اس وقت اپنا مال مجھ پہ لٹایا جب سب نے ہم کو محروم کیا اپنے مال سے، اور وہ میرے بچوں کی ماں ہے، وہ اللہ نے اس کے ذریعے مجھے اولاد کا رزق دیا ہے، رزق اولاد سے نوازا ہے، اور وہ مرتے دم تک میری جو ہے وہ مددگار رہی، ناصر رہی۔ یہ حضرت خدیجہ، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ جو حضرت ماریہ قبطیہ سے آپ کے فرزند تھے اور امام حسین کی عمر کے آس پاس تھے، جو بچپن ہی میں گزر گئے، باقی کسی سے اولاد نہیں، صرف حضرت خدیجہ سے۔ اور ظاہر ہے کہ اختلاف مشرب کا ہے اور مکتب کا، کہ وہ 4 بیٹیاں رسول اللہ کی تھیں، تو جو لوگ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چاروں جناب خدیجہ کے بطن سے تھیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پالی ہوئی تھیں، وہ جناب خدیجہ کی بہن حالہ بنت خویلد کی بچیاں تھیں، وہ مر گئیں بچیاں چھوڑ کے، تو پالا رسول کی گود میں پلی۔ بہرحال جو بھی ہو، تو اتنا طے ہے کہ صدیقہ کبریٰ آپ کی ایک بیٹی تو ہیں سب کے نزدیک، اور آپ کے بڑا بیٹا قاسم تھا، بچپنے میں گزر گئے، اسی کی وجہ سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، اور ایک طیب و طاہر 2 بیٹے، اور کلینی، حضرت کلینی نے بھی کافی میں یہی لکھا ہے۔ بہرحال اب جب آپ کا آخری وقت، یہ بعثت کے 10ویں سال ماہ رمضان المبارک ہے، اور 10 رمضان کی تاریخ ہے، جب آپ کی رحلت کا وقت آیا، آپ اندازہ لگائیں بعثت کے 5ویں سال صدیقہ کبریٰ پیدا ہوئی ہیں، 10واں سال ہے، یعنی ابھی 5ویں سال میں حد سے حد 5 سال کی بی بی فاطمہ زہرا ہیں جب آپ کی والدہ ماجدہ گزر رہی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ فاطمہ کا سخت امتحان تھا خدیجہ کی وفات کے وقت یا رسول اللہ کا سخت امتحان تھا۔ اندازہ لگائیے، ہم لوگ بھی ایک عام انسان ہیں، مگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ بیوی زوجہ ہماری عفیفہ ہو، ہمارے ساتھ احسان کرنے والی، ہماری عزت کی حفاظت کرنے والی، ہمارے مشن کی میں مددگار ہو۔ خدیجہ کی جیسی تو کسی نبی کو ایسی بیوی نہ ملی جیسی رسول اللہ کو ملی ہے، سوا مولا کائنات کے کسی کو ایسی بیوی نہ ملی خدیجہ کبریٰ۔ اس کے وقت رحلت حال کیا ہوگا، اور وہ چھوٹی سی فاطمہ اکلوتی بچی، ننھی سی 5 سال کی بچی، اس کا حال کیا ہوگا۔ بس حالات کچھ یہی لکھے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ کن حالات میں جا رہی ہوں گی، کتنی رنجیدہ ہوں گی، یہ سوچ کر کہ اتنا بڑا مشن میرے شوہر کا، 10 سال تو میں نے ساتھ دیا رسالت کے اعلان کے بعد، اس سے پہلے سے میں ساتھ دے رہی تھی، اس کے بعد سے تمام مصائب، شیب ابی طالب جس میں اس ملکۃ العرب کو، جس نے اسلام کو پالا، صحابہ کو پالا، غریبوں کو پالا، عرب کو پالا، وہ خود پیٹ پہ پتھر باندھی تھی شیب ابی طالب میں، پتے کھانے پڑے تھے بنی ہاشم کو، جس میں خدیجہ بھی تھیں شریک۔ انہی سب حالات کے تحت یہ وقت پہنچا، وقت آخر
کتنی فکر مند ہوں گی کہ شوہر کا میرے کیا ہوگا. اب میں جا رہی ہوں، کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں، میری بچی بہت چھوٹی سی ہے. بس یہی تصورات کہتے ہیں، اور تاریخ میں بھی اشارے ملتے ہیں کہ رسول اللہ کو بلا کے یہ کہا کہ میں آپ کی ویسے مدد نہ کر سکی کہ جو حق تھا آپ کی مدد کرنے کا، میں ویسے مواسات نہ کر سکی جو حق تھا، میں اتنا نہ لٹا سکی آپ کے اوپر اپنا مال کہ جتنا آپ کا حق تھا اور آپ کے دین کو، آپ کے مشن کو ضرورت تھی. شاید بچی کا چہرہ بھی دیکھ رہی ہوں گی اور یہی کہا ہوگا، یا رسول اللہ اب میں آخرت میں ملاقات ہوگی، یہ بچی ہے، یہ آپ کے حوالے ہے. اور بچی سے بھی کہا ہوگا کہ بی بی اپنے بابا کا خیال رکھنا. شاید خدیجہ کی وراثت بھی فاطمہ کو ملی تھی، تبھی پیغمبر نے فاطمہ تو ام ابیہا کہا. یعنی ایک پہلو یہ تھا کہ جس طرح سے ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے محبت اور اس کا ہر وقت خیال کرتی ہے، فاطمہ اسی طرح سے باپ کے لیے نظر آئیں. یہ وراثت خدیجہ تھی، اور یہ حضرت خدیجہ ان حالات میں دنیا سے گزریں. آپ حجون نام کی پہاڑ ہے، وہاں آپ کی قبر مطہر مکے میں ہے، مکے میں آپ کی قبر مطہر ہے. آج بھی وہ زیارت گاہ بنی ہوئی ہے. وہ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، اسلام کی خاتون اول، محسنہ اسلام بزبان اللہ رسول اللہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ قبلہ نے بیان فرمایا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ عظیم ترین خاتون عالم اسلام کی کہ جنہوں نے سب کچھ اسلام پر لٹا دیا اور سب کچھ بانی اسلام پہ قربان کر دیا، اور اس کے باوجود یہ کہتی رہیں کہ میں جو آپ کا حق تھا وہ حق ادا نہ کر سکی. جن کے اتنے احسانات ہوں عالم اسلام پر، ان کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کیا. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حضور عرض کرتا ہوں کہ گر تیری اجازت ہو تو ایک عرض ہے سرکار، بیٹی تیری جھٹلائی گئی کیوں سر دربار، کیوں لاش حسن پر ہوئی تیروں کی وہ بوچھار، زینب کی ردا چھن گئی وہ بھی سر بازار، کیوں اتنا ستم تیرے گھرانے پہ ہوا ہے، اتنی بڑی خدمت کا یہی اجر ملا ہے. تو جناب خدیجہ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، جو مظالم ڈھائے گئے ہیں، وہ بھی تاریخ میں بیان کیے گئے ہیں. اور اب اسی کے ساتھ آج ہم اپنے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. مولانا ارجو الحسن صاحب قبلہ، آپ کا خصوصی شکریہ کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین سے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی. اور ناظرین، انشاءاللہ ہم پھر قبلہ کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے کسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ. بہت بہت شکریہ.